تو جمعے کی جو نماز ہے سر یہ پولیٹیکل گیدرنگ ہے ایک، اور اس کے لیے ممبر پہ آنا ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ نامینیٹ کرے کسی کو، چاہے چلیں وہ ایم این اے ہے، ڈی سی ہے، کوئی وزیر اعظم ہے. تو اگر ریاستی نمائندہ ممبر پہ موجود نہیں ہے تو کوئی عالم جا کے اس ممبر پہ خطبہ دے سکتا ہے اور پھر وہاں پہ جمعے کی نماز ہوتی ہے؟ جی ہو جائے گی، کون کہتا نہیں ہوگی؟ غامدی صاحب نے تو کہیں نہیں کہا کہ نہیں ہوگی. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جمعے کی نماز نہ پڑھیں ظہر کی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے. پھر کہاں پہ؟ ان کی ویڈیو میں. نہیں کہاں پہ، کس جگہ پہ؟ وہ پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گھروں میں نماز پڑھیں، کوئی جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. میں نے تو ایسی کوئی ویڈیو نہیں سر. اگر ہم چلیں ہم یہ میرا سوال ہے، نہیں میرا سوال ہے. نہیں ہاں اس طرح دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو احتیاطاً یہ بتا دوں، کسی عالم دین کے کسی ریفرنس سے آپ نے مجھ سے بات اس لیے نہیں کرنی کہ چونکہ میں ڈسا ہوں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپس کا. آپ مجھ سے ان پرنسپل مسئلہ پوچھیں. اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں جو جمعہ کی نماز ہو رہی ہے اور ریاست اگر اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی تو اس کو ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے تو وہ جمعے کی نماز کنسیڈر ہوگی؟ جی بالکل ہو جائے گی. اچھا اس میں کوئی؟ ہاں جی، کیونکہ جب آپ کہیں گے نا کہ ریاست پارٹیسپیٹ کرے تو ہو سکتا ہے ہم ریاست کے ساتھ بھی اختلاف رائے رکھتے ہوں، تو اس کی وجہ سے کیا ہم جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ جمعے کی نماز تو پڑھیں گے. ایون میں آپ کو سب سے بڑی مثال دیتا ہوں، صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے. سیدنا عثمان جب محصور ہو گئے، ان سے بڑا تو خلیفہ راشد نہیں تھا نا، 4 ٹاپ کے بندوں میں آتے ہیں نا وہ، ان سے بڑا کوئی حکمران نہیں تھا. انہیں باغیوں نے، بلوائیوں نے محصور کر دیا اپنے گھر میں اور مسجد نبوی کے اوپر قبضہ کر لیا. بخاری کے الفاظ ہیں، کچھ اصحاب حاضر ہوئے، انہوں نے کہا ہمارے امام تو آپ ہیں، پولیٹیکل امام بھی اور دین کے امام بھی. مسجد میں فتنے کے امام کا قبضہ ہے، وہ ہمیں نمازیں پڑھا رہے ہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی تو ہم گنہگار ہو جائیں گے. حضرت عثمان نے کہا کہ نمازیں انہی کے پیچھے پڑھو. ہاں آپ کو جواب مل گیا. غامدی صاحب تو صرف ایسے کر کے نا ستی بات کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. میں ایک ریفرنس دیتا ہوں، یہ فرق ہے. اب آگے چلیں، میں بات پوری کروں گا. اچھا، ان کا نماز ان کے پیچھے پڑھو. نماز مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے. نماز ان کے پیچھے پڑھو، برائی میں ان سے الگ رہو. اچھا یہ تو ہوگی عام نماز کا حکم. آپ کو ایک ایک جمعے کا. جی الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصور ہو گئے، اسی دوران جب عید کی نماز کا وقت آیا تو پھر اختلاف کھڑا ہو گیا کہ کیا ہوگا. تو وہ جو مخالفین تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہم ایک بندے کے اوپر ایگری ہیں، وہ علی ابن ابی طالب ہے، اگر وہ نماز پڑھائے تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں قبول کریں گے. تو حضرت علی کے پیچھے حضرت عثمان کے حامیوں نے بھی نماز پڑھی عید کی، مخالفین نے بھی پڑھی. ٹھیک ہے، تو اس بات کو آپ سمجھیں. نماز جو نماز جمعہ کا خطبہ ہے، اس میں کوئی شخص نہیں پولیٹیکل گیدرنگ ہے، اور یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں ہونی چاہیے. اور میں دیکھیں میرے پاس تو جمعے کا ممبر نہیں، اس کے باوجود میں کرنٹ افیئر کو ڈسکس کرتا ہوں. میں نے اتوار والے دن پولیٹیکل گیدرنگ اپنی بنائی ہوئی ہے. میں ہر وہ ٹاپک جو ریلیجن سے متعلق ہے، خواہ وہ پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہو یا عوام الناس سے ریلیٹڈ، میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں. میں جو اس وقت حالات ملک کے جا رہے ہوتے ہیں، میں اس میں اپنی رائے ضرور دیتا ہوں. یہ میں کام کر رہا ہوں. باقی اگر کوئی حکمران آ بھی جائے تب بھی، اب سعودیہ میں حکمران لکھی لکھائی تقریریں بھیج دیتے ہیں، گورنمنٹ کے ملازم ہیں. غامدی صاحب تو ان کے ساتھ بھی ایگری نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو لکھی لکھائی تقریر ہے، ان کو ریئل ٹائم بولنا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے. اور ریئل ٹائم تو وہ بولنے میں نہیں دیتے. اگر آپ کہیں کہ وہ قنوت نازلہ پڑھ دیں امریکہ کے اوپر تو کبھی نہیں پڑھیں گے. ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکتا امام کعبہ امریکہ والوں کو. ہمیں ضرور لوگ بھاشن دیتے رہیں گے جی امریکہ جو ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے. تو اگر پولیٹیکل گیدرنگز ہوں بھی تب بھی جو حاکم وقت بیٹھا ہوا ہے وہ تو ہو سکتا ہے اسلام کے خلاف ہی پالیٹکس کر رہا ہو. میرا خیال ہے کہ جو ممبر کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل گیدرنگ میں پھر وہ یہ پرواہ نہ کرے کہ حاکم وقت کون ہے. جو حق بات ہے وہ کرے، جو غامدی صاحب کر رہے ہیں سلوٹ کرتا ہوں میں ان کو. وہ ہر ٹاپک کے اوپر دلیری سے بولتے ہیں، خواہ وہ جبری گمشدگی کا مسئلہ ہو، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹکس میں لچ فرائی کرنا ہو، وہ ہر بات کے اوپر دلیری سے بولتے ہیں. وہ حق ادا کر رہے ہیں، ممبر پر نہ ہوتے ہوئے بھی وہ کام کر رہے ہیں جو علماء کے کرنے کا کام ہے. میں سلوٹ کرتا ہوں ان کی دلیری کو. تو میں سر یہ کنکلوڈ کر سکتا ہوں آپ کے آنسر کو کہ آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ریاستی نمائندہ ہونا چاہیے؟ جی ہونا چاہیے، لیکن اگر اب نہیں ہے تو یہ کردار جو ہے وہ پھر ظاہر ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ امام مسجد کی تنخواہ عوام کے چندوں سے نہیں جانی چاہیے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ اسے تنخواہ دے، لیکن چونکہ گورنمنٹ نے بیت المال والا کو اپنا سسٹم نہیں بنایا ہوا، تو کیا جو امام مسجد ہے اسے ہم بھوکا مرنے دیں؟
ہم اس کی رہائش کا بھی بندوبست کریں گے. اس کے لیکن سر آپ چندوں پہ تنقید بھی تو کرتے ہیں سر. چندوں کے غلط استعمال پہ میں تنقید کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک امام مسجد کی تنخواہ 25,000 ہے ڈکلیئرڈ اور وہ 25,000 لے رہا ہے, میں اس سے پوچھوں گا تو نے گاڑی کہاں سے رکھی ہوئی ہے, اور وہ کہ میں چندے میں سے چوری کرتا ہوں, میں کہتا ہوں چوری نہ کر, آفیشیل اپنی تنخواہ 50,000 کروا لے, اور اگر نہیں کروا سکتا امامت چھوڑ دے, کوئی اور کام کر. یورپ اور امریکہ میں کتنی مساجد ہیں جن میں جو جمعے کے خطبے دینے والے لوگ ہیں نا وہ پی ایچ ڈیز ہیں, پروفیسرز ہیں, بڑی بڑی جابز کر رہے ہیں, وہ پیرلل میں صرف ثواب کے لیے جمعہ پڑھاتے ہیں, تنخواہیں نہیں لیتے جمعوں کی. تو پاکستان میں نہیں ہو سکتا اس طرح. پاکستان میں بھی آج مولوی قبضہ چھوڑے, میں ہزاروں اسٹوڈنٹس ایسے دے سکتا ہوں جو ان سے بہتر جمعہ پڑھا سکتے ہیں اور فیس بلّہ پڑھائیں گے, لیکن انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. مجھے چندوں سے اختلاف یہ ہے کہ جدادیں اس سے بناتے ہیں. یہ چندے سے جو ڈکلیئرڈ تنخواہ وہ لیں, یعنی اٹامک انرجی کے ادارے میں, فوج کے اداروں میں بھی تنخواہ ڈکلیئرڈ ہے 1.5 لاکھ, لیکن اس میجر کا یا ہمارے ادارے میں آ جائیں تو جنرل مینیجر کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ جنرل سے بھی اوپر ہے. تو میں پوچھوں گا بھائی تیرے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا, اور پتہ چلے وہ گھپلے کر رہا ہے, تو میں اس سے کہوں گا, وہ آگے سے کہنا شروع کر دے جی آپ تنخواہ کوئی جائز نہیں سمجھتے فوجی آفیسر کی یا اٹامک انرجی کے ملازم کی. میں کہوں گا یار تنخواہ کی نہیں بات کر رہا, جتنی تنخواہ ہے اتنا ہی لیونگ سٹینڈرڈ رکھنا, اوپر کا پیسہ تو نے کہاں سے نکالا ہے. تو وہ کہ میں نے چوری کیا ہے یا میں نے فلاں جگہ کمیشن کھایا ہے, تو اسی طرح کے کمیشن مولوی بھی کھا رہے ہوتے ہیں. میں ان کمیشنز کے خلاف ہوں.